بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذکر النساج۔ یہ باب اس بیان میں کہ جو نساج یعنی کپڑا بننے والے کا ذکر ہے، یہ بتانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کپڑا بننے کا رواج تھا اور لوگ کپڑا بنتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کپڑا بننا اور کپڑا بننے کے پیشے کو اختیار کرنا جائز ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم قال سمعت سہل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة فقيل له نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسونيها فقال نعم فجلس النبي صلی اللہ علیہ وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألت إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت قال سأل فكانت كفنه۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب بن عبد الرحمن نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سہل ابن سعد ساعدی کو سنا کہ سہل ابن سعد ساعدی نے فرمایا کہ ایک عورت بردہ لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بردہ لے کر۔ تو سہل ابن سعد ساعدی نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ بردہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ ہاں معلوم ہے، ہی الشملہ منسوجۃ فی حاشیتہا، بردہ اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس کے حاشیے بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ قالت یا رسول اللہ انی نسجت هذه بیدی، اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ چادر خود اپنے ہاتھ سے بنی ہے۔ اکسو کا
آپ کو پہنانے کے لیے تاکہ میں آپ کو یہ چادر اوڑھنے کے لیے دوں۔ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چادر کی حاجت بھی تھی۔ فخرج الینا وانها ازارہ، پھر آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے اس چادر کو ازار کے طور پر پہن لیا تھا۔ فقال رجل من القوم، تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ اکسو نیہا، یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیجئے۔ فقال نعم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ چادر تم لے لو۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر مجلس میں تشریف فرما رہے۔ ثم رجع، پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔ فطواہا، ثم ارسل الیہ، پھر حضور نے اس چادر کو لپیٹ کر طے کر کے اس سائل کی طرف وہ چادر بھیج دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فقال له القوم، تو حاضرین نے اس شخص سے کہا میں احسنتا، کہ تم نے یہ چادر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگ کر اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چادر کی ضرورت تھی اور تم نے یہ چادر مانگ لی، حالانکہ تم جانتے ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کسی سائل کو خالی واپس نامراد نہیں فرماتے ہیں۔ فرمایا ما احسنتا، تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم نے یہ چادر حضور سے مانگی۔ لقد علمت انه لا يرد سائلا، کہ تم جانتے ہو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کرتے۔ فقال الرجل واللہ ما سألته الا ان تکون کفنی یوم اموت، تو ان صاحب نے عرض کیا کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ چادر اس لیے مانگی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ چادر جس کا استعمال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ چادر میرا کفن بنے۔ قال سال فکانت کفنہ، سال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سائل کے حسب منشا ان کے انتقال کے وقت یہ چادر ان کے کفن بنی۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں منسوج اور اس قول میں انی نسجتھا، یہ دونوں کلمے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ
تھا اور اس عورت نے بنا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بننا نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور سرکار نے اس کو برقرار رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بننا یہ پیشہ جائز ہے اور اس پر اجرت لینا یہ بھی جائز ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت بھی معلوم ہوئی اور سرکار کا خلق عظیم بھی معلوم ہوا کہ آپ نے کبھی بھی کسی سائل کو محروم نہ فرمایا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنا مباح اور جائز ہے۔ صحابی نے چادر اپنے کفن کے لیے مانگی اور وہ چادر ان کا کفن بنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ حضور کی چادر مبارک بھی متبرک اور باعث خیر و برکت ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے سے پہلے کفن وغیرہ تیار رکھنا جائز ہے، کیونکہ حضور نے جن کو چادر عطا فرمائی تھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی سے کفن کی کیا ضرورت۔ لہذا جو لوگ آب زمزم میں تر کیا ہوا کپڑا پہلے سے اپنے کفن کے لیے رکھ لیتے ہیں یا کسی بزرگ کی چادر کو اپنے کفن میں استعمال کفن میں اب کسی بزرگ کی چادر کو کفن بنانے کے لیے رکھ لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ حدیث کتاب الجنائز میں باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت بھی یہ حدیث ما سبق میں گزر گئی ہے۔ باب النجار، یہ باب اس کے بیان میں کہ جو نجار کا ذکر آیا ہے، نجار کا ذکر، بڑھئی کا ذکر۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل ان مری غلامك النجارا يعمل لي عبادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس فامرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فامر بها فوضعت فجلس علیہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز نے، انہوں نے روایت کی ابو حازم سے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ حضرت سہل ابن سعد ساعدی علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں نبی اکرم علیہ السلام کے منبر کے تعلق سے معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اس لیے کہ سہل ابن سعد ساعدی کا وصال آخر میں ہوا، تو ان سے معلوم کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے منبر کے تعلق سے بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا اب کوئی باقی نہ رہا میرے علاوہ جو منبر کا اصل واقعہ ذکر کرے۔ آپ نے فرمایا بعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ
نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فلاں خاتون کے یہاں ایک شخص کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے بڑے غلام سے کہے کہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو جوڑ کر ممبر تیار کر دے تاکہ لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے میں اس پر بیٹھوں۔ اب اس عورت کا نام کیا تھا؟ تو حضرت ابو حازم فرماتے ہیں قد سماها سہل، حضرت سہل ابن سعد ساعدی نے اس عورت کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا۔ فَأَمَرَتْهُ، تو اس عورت نے اپنے غلام سے غابہ جنگل کے جھاؤں کی لکڑی کا ممبر بنانے کو کہا، اور جب ممبر بن گیا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بها، تو انہوں نے وہ ممبر نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں بھجوا دیا۔ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، تو نبی اکرم علیہ السلام کے حکم سے رکھا گیا۔ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، تو نبی اکرم علیہ السلام اس پر جلوہ فرما ہوئے۔ اور ایک حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر چاہیں تو میں اپنے غلام سے جو بڑی ہے آپ کے لیے ممبر بنوا دوں جس پر آپ جلوہ فرما ہوں۔ حضور نے فرمایا، تو اس خاتون نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے ممبر بنوا دیا، اور حضور جمعے کے دن حضور اسی ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ تو دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ہے۔ پہلے اس عورت نے عرض کیا ہوگا حضور میں اپنے خادم سے آپ کے لیے ممبر بنوا دوں، اور اس بنوانے میں کچھ تاخیر ہوئی ہوگی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے جا کر کہو کہ وہ اپنے غلام کو حکم دے کر جلدی ممبر بنوا کر بھیج دے۔ یہ حدیث کتاب الجمعہ میں گزری ہے، جو باب الخطبۃ علی المنبر۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد ابن ایمن عن جابر بن عبد اللہ ان امرأة من الانصار قالت یا رسول اللہ الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال فبكت على ما كانت تسمع من الذكر۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی خلاد ابن یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد ابن ایمن نے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ انصار میں سے ایک عورت نے نبی کریم
علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے لیے ایسی چیز تیار نہ کرا دوں جس پر آپ جلوہ فرما ہوں؟ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، اس لیے کہ میرا غلام بڑھئی ہے، میرا بڑھئی غلام ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان شئت، ٹھیک ہے اگر تم چاہو۔ قال، حضرت جابر فرماتے ہیں فعملت له المنبر، اس عورت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ممبر بنوایا۔ فلما کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نئے بنائے ہوئے ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ تو فجعلت النخل، تو اچانک اس کھجور کے تنے سے جس سے ٹیک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اچانک وہ کھجور کا تنا اس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اور کادت ان تنشقا، اور رونے کی آواز ایسی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ پھٹ جائے گا۔ فراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کھجور کے تنے کی رونے کی درد مندانہ آواز ایسے تھی۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ممبر سے اترے۔ حتی اخذ فضم الیہ، تو حضور نے اس کھجور کے تنے کو پکڑ کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ فجعلت تئن انین الصبی الذی یسکت، تو اس وقت تنا اس بچے کی طرح سسکیاں بھرتا معلوم ہوتا تھا جسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حتی استقرت، یہاں تک کہ وہ خاموش ہوا۔ قال، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، کہ اس تنے کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے قریب اللہ کا ذکر ہوتا تھا جسے وہ سنتا تھا۔ یاد رکھیں کہ غابہ مدینہ شریف سے شام کی طرف ایک جگہ کا نام ہے جہاں جھاؤ کے بڑے بڑے درخت تھے، اور انہی درختوں کی لکڑی سے یہ ممبر تیار کیا گیا تھا، اور تیار کرنے والے بڑے غلام کا نام یا تو میمون تھا یا مینا تھا اور یا قبیصہ تھا وغیرہ۔ ان دونوں حدیثوں میں غلام کی النجار اور غلام النجار، یہ دونوں کلمے ترجمۃ الباب کے مطابق ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ بڑھئی کا پیشہ اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعے کے دن ممبر پر خطبہ دینا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم و جلیل معجزہ ہے کہ کھجور کے
کھجور کے خشک تنے میں آپ کے ٹیک لگانے کی برکت سے زندگی آ گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں حزن و ملال، وصل و فراق جیسی انسانی صفات پیدا ہو گئی، اور اس میں ذکر کی فضیلت بھی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ جو کتاب الجمعہ میں گزری، باب الخطبتی علی المنبر میں، یہاں پر یہ ہے کہ وہ تنا جس پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے قریب کھڑے ہوتے تھے، جب منبر رکھ دیا گیا تو اس تنے سے رونے کی ایسی آواز آئی جیسے گابن اونٹنی آواز نکالتی ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا، اور آپ نے فرمایا اس تنے سے اگر تو چاہے تو میں تجھے گاڑ دوں اور تو تر و تازہ درخت کی شکل میں باقی رہے، اور اگر چاہے تو تجھ کو جنت کا درخت بنا دیا جائے۔ تو اس نے آخرت کو اختیار کیا اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دفن فرما دیا۔ اگلی اور اس حدیث میں قدریہ کا رد بھی ہے، اس لیے کہ قدریہ یہی کہتی ہیں کہ جو زبان اور منہ والا ہو وہی کلام کر سکتا ہے، تو یہ رونا بھی ایک طرح کا کلام ہی تو ہے، جو درخت کے تنے سے رونے جیسی آواز آئی تو یہ بھی تو کلام ہی کی ایک قسم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کلام کے لیے زبان اور منہ شرط نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کھالیں بھی بولیں گی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اشیاء جن میں روح نہیں ہے ان میں بھی تعقل ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ بولتی نہیں ہیں جب تک کہ انہیں بولنے کی اجازت نہ ملے۔ باب شراء الامام الحوائج بنفسہ، یہ بات اس بارے میں کہ امام کا خود ضروریات کی اشیاء خریدنا، کہ امام خود ضروریات کی اشیاء خریدے۔ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جملا من عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اونٹ حضرت عمر سے خریدا، حضرت عمر سے ایک اونٹ خریدا۔ وقال عبد الرحمن بن ابی بکر جاء مشرک بغنم فاشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ شاۃ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مشرک بکریاں بیچنے کے لیے لایا، تو نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کافر سے ایک بکری خریدی۔ واشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جابر بعیرا، حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے جابر سے ایک اونٹ خریدا۔ تو یہ تین تعلیق امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی، جن سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے خریداری فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبیر و شریف اور حاکم اپنی ضروریات، اپنی ضرورتوں کی چیزیں خود خریدے، یہ جائز ہے اگرچہ ان کے خادم موجود ہوں، اور اس کا خود خریدنا یہ اظہار تواضع کے طور پر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تابعین اور صالحین کی اقتداء کے طور پر ہو۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے خود خریدا تشریع، تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ کبیر و شریف اور حاکم کا اپنی ضرورتوں کی چیزیں خود خریدنا جائز ہے، اور سرکار نے خود خریدا اظہار تواضع کے لیے۔ حدثنا یوسف ابن عیسیٰ قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا العامش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی طعاما بنصیحة ورانه درعه۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یوسف ابن عیسیٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عامش نے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے، انہوں نے روایت کی اسود سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ادھار خریدا اور اپنی زرع اس کے پاس رہن میں رکھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود یہودی سے غلہ خریدا تھا، اور یہ بھی کہ سرکار نے ادھار خریدا تھا اور رہن میں اپنی زرع رکھی تھی۔ یہ حدیث ابھی کتاب البیوع کے شروع میں گزری ہے، باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنصیحہ، باب شراء الدواب والحمیر۔ یہ باب ہے جانوروں کے خریدنے کے حکم کے بیان میں۔ دواب دابہ کی جمع ہے، اور دابہ کا معنی اصل وضع میں ما یدب علی وجہ الارض، جو بھی زمین پر رینگے۔ اس کے بعد دابہ کا استعمال عرف عام میں ہر چوپائے کے لیے ہوتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے دابہ حمار کو بھی شامل ہے، لہذا دواب کے بعد حمیر کا ذکر جو حمار کی جمع ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ باب کی میں جو 2 حدیثیں ہیں ان میں بھی حمیر کا ذکر نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جانوروں کے خریدنے کے حکم کے بیان میں یہ باب ہے، چاہے وہ جانور معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو۔ وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَن يَنْزِلَ۔ یہ بھی عنوان کا ایک حصہ ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا، دابہ کے بعد جمل کا ذکر
اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جمل کے ذکر میں حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ کہ باب کی حدیث میں جمل بالخصوص مذکور ہے، اس لیے کہ خریداری اسی کی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، اور جب کسی انسان نے کوئی جانور یا اونٹ خریدا، وَهُوَ عَلَيْهِ، اور حال یہ ہے کہ بیچنے والا اس اونٹ پر سوار ہے، هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل، تو کیا جب بیچنے والا اونٹ پر سوار ہے، ابھی اترا نہیں ہے، اور اس نے اونٹ بیچ دیا اور کسی نے خرید لیا، تو کیا بائع کے اترنے سے پہلے یہ خریدنا قبضہ قرار پائے گا کہ نہیں؟ یعنی اونٹ خریدا اور اونٹ پر ابھی بیچنے والا اس کا جو مالک تھا وہ سوار ہے، اور اس نے سوار ہونے کی حالت ہی میں اونٹ کو بیچ دیا، تو کیا یہ خریدنا بیچنے والے کے اونٹ سے اترنے سے پہلے کیا قبضہ قرار پائے گا یا نہیں؟ اب چونکہ اس میں اختلاف ہے، اسی لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس استفہام کا جواب ذکر نہیں فرمایا۔ وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بعنیہ، یعنی جملا صعبا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا بعنیہ، یعنی جملا صعبا، کہ اس سرکش اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ دو، اور یہ تعلیق تفصیل کے ساتھ کتاب الہبہ میں آئے گی۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ عن وهب بن کیسان عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وعايا فأتى علي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال جابر قلت نعم قال ما شانك قلت أبطأ علي جملي وعايا فتخلفت۔ فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ نے، انہوں نے روایت کی وہب ابن کیسان سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا، حضور میرے قریب تشریف لائے، فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ تھک کر سست پڑ گیا، اس لیے میں پیچھے رہ گیا۔ فنزل یحجنہ بمحجنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور میرے اونٹ کو چھڑی سے کچو کے لگائے، اور
پھر فرمایا ارکب، اب سوار ہو جاؤ. فرماتے فرکب، تو میں سوار ہوا. فلقد رأيته أكفه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب تو اس اونٹ کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ مجھے اس کو حضور کے برابر پہنچنے کے لیے روکنا پڑتا تھا. اور ایک روایت میں ہے، اچھا، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تزوجتا، کیا تم نے شادی کر لی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں. تو فرمایا بکرن ام سیبہ، باکرہ سے، کنواری سے شادی کی ہے یا سیبہ سے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سیب سے. تو آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں تم نے شادی نہیں کی؟ تلاعبک تلاعبها وتلاعبک، کہ وہ تم سے اور تم اس سے ہنستے کھیلتے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان لی اخوات، میری کئی بہنیں ہیں. فاحببت ان اتزوج امرأة، اس لیے میں نے یہ پسند کیا کہ میں ایسی عورت کے ساتھ شادی کروں تجمعہن، جو انہیں اکٹھا رکھ سکے، وتمشطہن، ان کے بالوں میں کنگھا کرے، وتقوم علیہن، اور ان کی نگراں ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اما انک قادم فاذا قدمت فالکیسا الکیسا. فرمایا اچھا اب تم پہنچنے والے ہو، جب گھر پہنچو تو خوب احتیاط سے کام لینا. اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتبیع جملک، کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں. فاشتراہ منی بأوقیہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اوقیہ میں میرا اونٹ خرید لیا. ثم قدم رسول اللہ، پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے. وقدمت بالغداء، اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا. فجئنا الی المسجد، تو جب مسجد میں آیا تو میں نے حضور کو مسجد کے دروازے پر پایا. تو آپ نے فرمایا آن قدمتا، کیا تم ابھی آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی. تو سرکار نے فرمایا فدع جملک فادخل فصلی رکعتین، اپنا اونٹ چھوڑو اور مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو. فدخلت، تو میں مسجد میں داخل ہوا. فصلیت، اور میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا ان یزن لہ اوقیہ، کہ وہ میرے لیے ایک اوقیہ چاندی تول دے. فوزن علی بلال، تو بلال نے میرے لیے ایک اوقیہ چاندی تول دی. اور فارجحا فی المیزان، تو جس ترازو کے پلے میں چاندی تھی اس کو جھکائے ہوئے رکھا، یعنی چاندی کو زیادہ تول کر دی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے. فانطلقت حتی ولیت، تو میں ایک اوقیہ چاندی لے کر چلا. تو حضور نے فرمایا ادعو لی جابرہ، میرے پاس جابر کو بلاؤ. فقلت، تو میں نے سوچا آنا یرد علی الجمل، کیا میرا اونٹ حضور مجھے واپس کر دیں گے اور جو خریدا تھا اس خریداری کو ختم کر دیں گے؟
اور جو اونٹ کی ثمن چاندی دی تھی یہ واپس لے لیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ، اور حالانکہ اس سے زیادہ ناگوار میرے لیے اس موقع پر اور کوئی چیز نہیں تھی، مجھے گھر چاندی لے جانے کی سخت ضرورت تھی۔ تو میں آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ، آپ نے فرمایا اپنا اونٹ سنبھالو اور اس کی قیمت بھی تم لے لو، اس کی قیمت بھی تم لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 20 جگہ پر تخریج کی ہے، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بیچنے والا اونٹ پر سوار ہو اور سواری کی حالت میں بیچ دے تو اس سے یہ بے جائز ہے اور یہ قبضہ شمار ہوگا۔ جیسے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ بیچا، نبی اکرم علیہ السلام نے خریدا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ پر سوار تھے۔ اب اس حدیث کے مختلف جملوں پر غور فرما لیں کہ اس میں یہ ہے کہ ان کا اونٹ تھک گیا تھا، وعایا، اور چلنے سے عاجز ہو گیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ تو ایک روایت میں فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ، حضور نے اس کے ایک عصا مارا اور دعا فرمائی، فَصَارَ سَيْرًا لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، تو وہ اونٹ اتنی تیز چلا کہ اتنی تیز چلتا ہی نہیں تھا۔ اور ایک روایت میں فَدَعَا لِي وَضَرَبَ فَصَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ۔ اور ایک اگلا جملہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ ما شانو کا یا جابر، تمہارا معاملہ کیا ہے اے جابر؟ تو میں نے بتایا حضور اونٹ تھک گیا ہے۔ فنزل رسول اللہ، تو حضور اترے، یحجنہ بمحجنہ، محجن اصل میں اس عصا کو کہتے ہیں جس کا ایک کنارہ مڑا ہوا ہو، لوہا ایک کنارے پر لگا ہو اور وہ مڑا ہوا ہو، یا وہ لکڑی ہی مڑی ہوئی ہو، اتنی مڑی ہوئی ہو کہ اگر کوئی چیز نیچے گر گئی تو اس سے اس ڈنڈے سے اس کو اٹھا لیا جائے، اس کے نیچے جو ٹیڑھا لوہا یا لکڑی لگی ہے اس کے ذریعے، اسے بولتے ہیں محجن۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی دعا اور اس لکڑی سے کچو کا لگانے کا اثر یہ ہوا کہ اونٹنی اتنی تیز ہو گئی کہ جابر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں پھر مجھے روکنا پڑ رہا تھا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام سے آگے نہ نکل جائے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ تم نے شادی کی؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کنواری سے کی یا سیبہ سے کی؟ تو فرمایا کہ میں نے سیبہ سے کی۔ تو آپ نے فرمایا کیوں تم نے شادی باکرہ سے نہیں کی؟ تلاعبها وتلاعبک، کہ تم اس سے ہنسی مذاق کرتے اور وہ تم سے ہنسی مذاق کرتی، اس لیے کہ بیوہ عورت کبھی اپنے پہلے شوہر کے غم میں
رہتی ہے اور وہ ہنسی مذاق اس کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک روایت میں تضاحکھا و تضاحکک، تم اسے ہنساتے اور وہ تمہیں ہنساتی۔ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ میری چند بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ ان کے والد عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور 9 بیٹیاں چھوڑی تھیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں انہی کی طرح ایک ناتجربہ کار لڑکی سے نکاح کر لوں، بلکہ میں نے یہ پسند کیا کہ میں کسی تجربہ کار عورت سے نکاح کروں جو ان کی مکمل طور پر دیکھ بھال کرے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فبارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ ہاں، اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَدِمْتَ أَيْ الْمَدِينَةَ فَالْكَيْسَ، یعنی فَأَلْزِمْ الْكَيْسَ۔ اب کیس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو کیس کا معنی آتا ولد، تو اب اس کی توضیح یہ ہوگی کہ جب تم مدینہ منورہ آؤ تو بچے کی طلب کرو، تو یہ طلب ولد پر ابھار نہ ہوا، اس لیے کہ اس وقت جابر ابن عبداللہ کے کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے کی طلب میں رہو۔ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ، یعنی فَأَلْزِمْ الْكَيْسَ، ای فَالْزَمْ طَلَبَ الْكَيْسِ الولد۔ اور ایک کیس کا معنی ہوتا ہے کسی شے پر شدت محافظت، تو اب معنی یہ ہوگا کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچو تو محافظت کا خاص خیال رکھنا، گویا کہ یہ بتانا تھا کہ اگر تمہاری بیوی حائضہ ہو اس وقت میں تو ان سے بچنا اور اس معاملے میں بہت محتاط رہنا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کیس کا معنی یہاں پر جمع ہے، تو معنی یہ ہوگا فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ فَالْزِمْ الْكَيْسَ۔ اور ایک قول یہ کہ کیس کا معنی عقل ہے، تو گویا کہ طلب ولد کو سرکار نے عقل سے تابع عقل فرمایا، اور علامہ نووی نے فرمایا کہ یہاں پر عقل سے مراد ابتغاء ولد پر ابھارنا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میرا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اونٹ نہیں تھا، لیکن میں نے حیا کی وجہ سے کہہ دیا نعم، اور میں نے حضور کو اونٹ اس شرط کے ساتھ بیچا کہ میں مدینہ طیبہ تک اس کی پشت پر سوار ہو کر جاؤں گا، لیکن یہ شرط تقاضے عقد کے برخلاف ہے، اس لیے یہ کہا جائے کہ یہ شرط عقد میں نہیں تھی، لیکن نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو عذرائے کرم مدینہ منورہ تک اس اونٹ پر سوار ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور ایک
پھر فرمایا فاشتراؤ منی بأوقیہ، کہ مجھ سے حضور نے ایک اوقیہ میں وہ اونٹ خرید لیا، اور ایک روایت میں وقیہ ہے، وقیہ 40 درہم کو کہتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ 5 اوقیہ، اور ایک روایت میں یہ کہ 2 اوقیہ میں خریدا، اور ایک روایت میں یہ کہ 1 اوقیہ سونے کے عوض خریدا، اور ایک روایت میں یہ 4 دینار میں خریدا، اور ایک روایت میں یہ کہ اوقیہ کے عوض خریدا، سونا اور چاندی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب یہ تو مختلف ثمن ہو گئی۔ تو علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ان اختلافات کا سبب روایت بالمعنی ہے۔ کبھی ایک حدیث کو صحابہ اور تابعین کی جماعت روایت کرتی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ میں اور عبارات مختلف۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ان روایتوں میں تطبیق کیسے ہوگی، تو فرمایا کہ اوقیہ یہ مطلق ہے۔ اب اس کی تفسیر اوقیۃ الذہب ہے، اور کہیں 5 اوقیہ کا ذکر ہے، کہیں چاندی کا ذکر ہے۔ تو مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی کے عوض اس زمانے میں جتنا سونا ملتا ہو اس کے عوض بیچا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں 1 دینار کی قیمت 10 درہم ہو۔ اب 4 دینار والی روایت اور 1 اوقیہ والی روایت دونوں کا حاصل ایک ہوا، اور جن روایتوں میں 20 دینار آیا ہے اس سے مراد چھوٹے دینار ہے۔ اور ایک تطبیق یہ بھی ہے کہ جتنی قیمت طے ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام نے اس سے زیادہ دیا۔ کتنا زیادہ دیا اس کی تصریح کسی روایت میں نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اکثر راویوں نے قیمت کی وہ مقدار بتائی جو طے ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے وہ قیمت ذکر کی ہو جو ادا کی گئی، اور اس کا بھی امکان ہے کہ خود جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اصل قیمت کو ذکر کیا اور کبھی اس قیمت کو جو نبی کریم علیہ السلام نے بڑھا کر دی۔ اب رہا یہ شرط کہ میں اس اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ جاؤں گا، تو یہ شرط تقاضے عقد کے برخلاف ہے، اس لیے یہ شرط فاسد ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے از راہ کرم ان کو مدینے تک سوار ہو کر جانے کی اجازت دی تھی۔ خود جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیع اور شرط سے منع فرمایا۔ فصلی رکعتانی، سرکار نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ سفر سے واپسی کی نماز تھی، مگر بعض روایتوں میں یہ چاشت کا وقت تھا، اس سے کچھ یہ کہ ہو سکتا کہ یہ چاشت کی نماز ہو، مگر صحیح وہی ہے کہ یہ سفر سے واپسی کی نماز تھی۔ فرجعا فی المیزان، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ چاندی جس پلے میں تھی اس کو جھکا کر دیا، یعنی زیادہ تول کر دیا۔ تو دوسری روایتوں میں یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت بلال کو اس کا حکم دیا تھا،
کہ کچھ زیادہ تولنا۔ ہاں، اب اس کے بعد میں آخر میں ہے الکیس الولد کنایۃ عن العقل۔ یہ تفسیر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ کیس ولد ہے لغتاً، اور یہاں پر کنایا ہے عقل سے۔ اب اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کس قدر تعظیم و توقیر کرتے تھے، کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میں اس کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کہیں نہ نکل جائے اس سے روک رہا تھا۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ تھا کہ حضور نے جب اس اونٹنی کو ذرا سا ڈنڈے سے ذرا سا اس کو ہانک دیا، تو اب اس کی رفتار کا عالم یہ ہوا کہ سب سے آگے نکلنے لگی، یہاں تک کہ حضور کی سواری سے بھی آگے نکلنے کی نوبت آ گئی۔ لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام یہ تھا کہ وہ حضور کی سواری سے آگے اس کو جانے سے روک رہے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کنواری عورت سے نکاح کرنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ کنواری عورت شگفتہ مزاج ہوتی ہے۔ حضرت جابر جوان تھے، اس لیے حضور نے ان کو کنواری عورت سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنوارے مرد کے لیے بہتر یہی ہے کہ کنواری عورت سے شادی کرے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام و قائد کو اپنی قوم کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے اور حالات کے مطابق انہیں صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر سے واپسی پر 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ بھی کہ بوقت ضرورت گاہک کے لیے پلہ جھکا کر دینا، کچھ زیادہ تول کر دینا مستحب ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور نے حضرت جابر سے اونٹ خریدا اور پھر انہیں ہبہ فرما دیا، اور فرمایا فدع جملک، اپنا اونٹ چھوڑو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے اونٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور حدیث میں یہ بھی تصریح ہے کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا فرما دی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ مشتری مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد بائع کو ہبہ کر دے تو یہ جائز ہے، جیسے کہ حضور نے کیا تھا۔ لیکن قبضے سے پہلے خریدی ہوئی چیز کو مشتری بائع کو ہبہ نہیں کر سکتا۔ البتہ غیر بائع کو منقول اشیاء مشتری قبضے سے پہلے بھی ہبہ یا صدقہ یا بطور عاریت یا قرض دے سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے حضرت جابر ابن عبداللہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی کہ انہوں نے اپنی بہنوں کی مصلحت کو اپنی ذات پر ترجیح دی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مشتری ثمن میں اضافہ کرے تو یہ جائز ہے۔ ہاں، اور
بائے مبی میں زیادتی کرے یا سمن میں مشتری زیادتی کرے تو یہ جائز ہے۔ اور یہ سمن میں زیادتی یا مبی میں زیادتی یا مبی میں اگر مشتری کچھ کمی کرے یا بائے سمن یا مشتری سمن میں کچھ اضافہ کر دے تو امام اعظم کے نزدیک یہ زیادتی اصل عقد کے ساتھ ملحق